عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غالب کی غزلیات میں سے غزل نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، اس غزل کا شعر نمبر 1، اس کے لغات، اس کا ترجمہ یعنی مفہوم اور اس کی مختصراً وضاحت کریں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اب لغات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے نقش۔ نقش کے معنی ہے تصویر یا صورت کے۔ فریادی فریاد کرنے والا، انصاف چاہنے والا۔ شوخی تحریر، شوخی تحریر کا مطلب ہے رنگینی تحریر، تحریر کی عمدگی۔ اور شوخی نقش یہ بھی اس کے معنی ہے۔ اس سے آگے لفظ ہے کاغذی پیرہن۔ کاغذی پیرہن اس کے معنی ہے کاغذی لباس، ناپائیدار لباس، عارضی لباس اور فریاد کا لباس، فریادی لباس یا فریادی کا لباس۔ جو بندہ فریاد لے کے جاتا ہے، فریادی بن کے جاتا ہے، تو جو لباس پہن کے جائے گا اس کو فریادی کا لباس کہیں گے۔ اور پیکر، پیکر کے معنی ہے جسم، بدن اور قامت کو بھی کہا جاتا ہے۔ شوخی، شوخی کے معنی ہے مہارت اور فنی، اور مہارت و فنی چالاکی، مہارت اور فنی چالاکی۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں شعر کا۔ نقش یا تحریر یا تصویر کس کی، شوخی تحریر کی فریادی ہے کہ ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا ہے۔ یعنی غالب کا شعر، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اس کا ترجمہ ہے نقش یا تحریر یا تصویر کس کی، شوخی تحریر کی فریادی ہے کہ ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا ہے۔ مرزا غالب اس شعر کی خود وضاحت کرتے ہیں۔ ایران میں رسم ہے کہ داد خواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے۔ داد خواہ، داد خواہ کا مطلب جو فریاد کرنے والا، فریادی، اور فریاد کرنے والا وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر، کاغذ کا ٹکڑا پہن کر یعنی ہاتھ میں لے کر، فریادی بن کر وہ حاکم کے سامنے جاتا ہے، جیسے مشعل دن کو جلانا یا خون آلود کپڑا بانس پر لٹکا کر لے جانا۔ پس شاعر خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی، شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تحریر ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ ایران میں رسم تھی کہ دادخواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا تھا، چونکہ ہر تصویر کا لباس کاغذی ہے، اس لیے شاعر خیال کرتا ہے کہ یہ تصویر زبان حال سے فریاد کر رہی ہے۔ یہ فریاد ایک تو اس اعتبار سے کہ قید حیات باعث رنج و محن ہے، اس لیے بھی کہ جب تک نیستی تھی ہر شے ذات عہد میں مدغم تھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اب جو ہستی کا جامہ پہنا تو ذات حقیقی سے جدائی ہوئی جو تکلیف کا باعث ہے۔ تصویر اگرچہ وجود نہ پاتی تو مصور کے ذہن کا حصہ بنی رہتی۔ اس فریاد کا پہلو یہ بھی ہے کہ تصویر زبان حال سے اپنی بے ثباتی کا اظہار کر رہی ہے، اور اسے ذات لا یزل سے یہ بجا شکوہ ہے کہ اے خالق کائنات، اگر اپنی ابدیت سے مجھے بھی کچھ حصہ دے دیا ہوتا تو کیا کمی ہو جاتی۔ غالب خود اس شعر کا مطلب سمجھا گئے ہیں اور کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہیں۔ ہر نقش نقاش سے فریاد کر رہا ہے کہ اس نے اس کو بنا کر وجود کی اذیتوں میں مبتلا کر کے کیوں چھوڑ دیا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نقاش صرف اپنی شوخی تحریر کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور بس نقاش کو اب اس سے سروکار نہیں کہ نقش پر کیا گزر رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کراہ کراہ کر آفریدگار سے شکایت کر رہا ہے کہ اس نے اس کو ہستی بنا کر آزمائشوں میں مجبور اور بے بس کر کے ایسی غفلت شیاری کیوں اختیار کر لی۔ شعر کی جو خوبی ایک صاحب ذوق کو متاثر کرتی ہیں وہ مناسبات لفظی کا اہتمام ہے۔ دوسرے مصرعے میں تلمی ہے، اور تلمی ہی سے صنعت حسن تعلیل پیدا کی گئی ہے۔ تلمی تحقیق سے معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن پہلا مصرع خالص استعارہ ہے۔ پہلا مصرع کون سا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر ہے۔ یہ جو مصرع ہے یہ پہلا مصرع خالص استعارہ ہے، جو شعر کے بنیادی مفہوم کو ناقابل یافتہ بناتا ہے۔ اگر شاعر خود شعر کا مطلب نہ سمجھا گیا ہوتا تو ہم قیاس آرائیوں میں بھٹکتے رہتے اور اصلیت تک نہ پہنچتے، لیکن شاعر کی تشریح کے بعد تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس خیال کو اس سے بہتر پیرایہ میں نہیں بیان کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے اس استعارہ کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی قابل توجہ ہے۔ ہمارے شعراء اپنے دواوین کا آغاز ذکر خدا سے کرتے ہیں۔ غالب نے بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا، ذکر خدا ضرور کیا، مگر اپنے مخصوص انداز اور مجذوبانہ شوخی کے ساتھ۔ یہ شعر حمد کا ہے، اور مقصود یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کے تمام مظاہر و آثار اور موجودات عالم فنا پذیر ہیں، اور خدا کے سوا کسی کو ثبات یعنی ثابت قدم رہنا، ہمیشہ کے لیے رہنا، خدا کے سوا کسی کو ثبات نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہستی بہرحال موجب آزار ہے، اور دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے۔ شاعر نے اس خیال کو نہایت خوبی اور صفائی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ مراعات النظیر، نقش، تحریر، کاغذی، پیرہن، پیکر، تصویر، ان کے علاوہ غالب نے اس شعر میں تجنیس صوتی کا بھی خوب اہتمام کیا ہے۔ فریادی کس کی شوخی کاغذی ہے، پیرہن، ہر پیکر، لفظی مناسبت کی یہ فراوانی اس شعر میں ملتی ہے، جو دیگر اوصاف معنوی و شعری کا ایک ہجوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ مصرع ثانی میں جو ہر ہے، اس پر خاص تاکید ہے، جو پیکر تصویر سے ٹکرا کر مصرع میں شدت اور اصرار کے عنصر کا اضافہ کرتی ہے۔ دوسرے مصرع میں صنعت حسن تعلیل ہے۔ مصرع اولیٰ کا کس کی استجابیہ سے زیادہ استفہامیہ ہے۔ استفہام غالب کا خاص انداز ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے استفہام اور اس طرح کے دوسرے انشائیہ اسالیب کا فن میر سے سیکھا ہو۔ میر بھی خالق کائنات کے نظم و نسق کو معارض سوال میں لائے ہیں۔ مثلاً دیوان اول ہی میں کہتے ہیں، کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی۔ یہ میر کا ایک شعر ہے۔ لفظ شوخی کو دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ میر کا شعر غالب کے ذہن میں رہا ہوگا۔ علامہ نظم حیدر طباطبائی تحریر کرتے ہیں کہ یہ شعر بے معنی ہے، کاغذ پیرہن کا رواج نہ دیکھا نہ سنا۔ اس شعر کو بے معنی کہنا ظلم ہے۔ کاغذی پیرہن پہن کر دادخواہی کے لیے جانا مشہور قدیم ایرانی رسم ہے۔ اس سے پہلے بھی شعرائے ایران نے اس کو نظم کیا ہے۔